بسم اللہ من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الغنا فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربت۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے بھی کہ یہ حکم اسلام ہے، اس لیے بھی کہ یہ ضرورت اسلام ہے، اس لیے بھی کہ یہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کے کمال تک پہنچنے کا راستہ۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ آج کل کے ایام کی جو تقوی پروردگار کے ایام ہیں، ان میں ہم کو تقوی پروردگار کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آدھے سے زیادہ ماہ مبارک رمضان گزر چکا ہے، یعنی آدھی فرصت، آدھی مہلت، آدھا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وقت کی مثال دی جاتی ہے کہ مٹھی میں ریت کی جیسی، یہ عام طور سے عمر کے لیے دی جاتی ہے، یہ تو مہینہ عمر کی بنسبت بہت چھوٹا ہے، لہٰذا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ریت اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ہم اس ریت سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، لہٰذا اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں، اس شریف مہینے میں، اس کریم مہینے میں ہم تقوی پروردگار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اور جن چیزوں پہ خداوند متعال نے حکم دیا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نزدیک کرنا ہوگا اور ان کا عادی بنانا پڑے گا۔ وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم بھی ہیں، بیان ہوتی رہتی ہیں، پھر بھی کسی کو چاہیے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کے قول کی روشنی میں متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت میں ان میں نشاط ہوتی ہے، یعنی ہدایت میں ان میں خوشی، نشاط کہتے ہیں خوشی کو، ہدایت کے مسئلے میں ان میں خوشی پائی جاتی ہے۔ ہدایت دو اعتبار سے ہے، ایک ہدایت انسان حاصل کرتا ہے اور ایک انسان دوسروں کی ہدایت کرتا ہے۔ جو نہیں جانتا ہے اس کی ہدایت حاصل کرتا ہے، جو چیز جانتا ہے اس کے لیے دوسرے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو ایک طرف سے ہدایت ملنا اور ایک طرف سے ہدایت کرنا۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کا بہت فیشن ہو گیا ہے کہ ہم کو ہدایت کرنے میں تو بہت خوشی ہوتی ہے، جس کو بھی جو بھی دیکھا ہم نے کہہ دیا، اور کتنے اوقات تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کر دیتے ہیں، خود کو بھی نہیں معلوم تب بھی دوسروں کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ جس کو کرنا بھی ہدایت ہے، اگر یہ اپنی ہدایت نہیں کرے گا تو دوسرے کی کیسے ہدایت کرے گا؟ پہلے اپنی اہم ہے۔ یہ مسئلہ سخت ہے، ہمارے سماج و معاشرے میں یہ مسئلہ تھوڑا سا سخت دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی ہدایت کیجئے تو ناراض ہو جاتا ہے، آپ کیسے کون ہیں بتانے والے؟ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کے دوسرے پہ تو بول لیتا ہے، بڑوں پہ اعتراض کر لیتا ہے۔ آج لوگوں نے اتنا فیشن میں لوگ اس کو لے آئے ہیں کہ آج ہمارا ایک عام جاہل جوان بیٹھ کے مراجع وقت پہ تبصرہ کر لیتا ہے۔ ان کو ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ کیسے کہہ دیا انہوں نے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور ہم نے ابھی شاید مسئلے میں بیان کیا تھا کہ اخباریوں کی نگاہ میں مراجع علماء کو مقصر کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس لفظ کی وضاحت بھی کی تھی، یعنی وہ کہ جو جان بوجھ کے غلطی کرے، غلطی کرنے میں بلکہ راضی ہو خود سے غلطی کے، اس کو مقصر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ علماء کو مقصر کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ماحول اور جو چیزیں عام ہیں اس کو دیکھ کے وہ ہمارے جوان کی جو واقعی اخباری نہیں ہے، وہ بھی انہی کے منہ کی بات کرنے لگے۔ اور یہ بات عزیزان محترم نہ آپ کے منہ کی ہے نہ ان کے منہ کی ہے، یہ بات دشمنان اسلام کے منہ کی ہے۔ ہم کیوں دشمنان اسلام کا لاؤڈ اسپیکر بنے ٹہل رہے ہیں؟ دشمنان اسلام جو کہہ رہے ہیں اس کو، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جہاں سے ہم نے ہدایت ہم کو لینی چاہیے تھی وہ دروازہ ہم نے بند کیا، اور جہاں سے ہدایت کرنی چاہیے وہ دروازہ کھول دیا۔ ان پٹ نہیں، آؤٹ پٹ ہے، آ نہیں رہا ہے، جا رہا ہے کہ نہیں؟ بہت پہلے ہم نے کسی موقع میں مثال دی تھی کہ ایک آدمی کما بالکل نہیں رہا لیکن خرچ بہت کر رہا، شاید آپ کو یاد ہو، لیکن ہم تفصیل نہیں جائیں گے، صرف اشارہ کریں گے۔ کما بالکل نہیں رہا ہے، خرچ بہت کر رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے
کہ آپ کو کہیں کماتا ہوا نہ دکھائی دے، صبح سے شام تک ادھر ادھر بیٹھا ہے، ٹہل رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن خرچ کرنے میں لاکھوں اربوں کروڑوں خوب خرچ کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیے گا؟ کالا دھن۔ یہ کالا دین اور کالا علم بہت دکھ رہا ہے آج ہمارے سماج میں، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی نہیں عزیزان محترم، پہلے ہدایت لینے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم ہدایت نہیں لیں گے اس وقت تک ہدایت نہیں دے، پھر جتنا جانتے ہیں اتنا، اس میں بھی اپنی نظر نہیں، خود اپنی طرف سے اس میں کچھ مکسنگ نہیں، جتنا جانتے ہیں اتنا، ایڈیٹنگ بھی نہیں، کچھ جو کچھ معلوم ہے اتنا دوسرے تک پہنچا دیں۔ اور اگر نہ واضح کر پائیں تو وہ لوگ کی جو واقعی ہدایت کے ذمہ دار ہیں، کہ جن کو حوزہ علمیہ نے، جو ہمارے علماء ہیں، جو بزرگان ہیں، ان تک لے جا کے پہنچا دیں کہ یہ سورس ہے ہدایت کا اور تم کو ہدایت چاہیے، ان سے ہدایت حاصل کر لو۔ لیکن دوسروں کا کام اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ہم کو یہ کنٹرول کرنی ہوگی وہ یہ کہ ہم کو اپنے آپ کو ہدایت لینے کا عادی بنانا ہوگا۔ ہدایت لینا ہم کو کھلے نہ، کوئی اگر ہماری ہدایت کرے تو ہمارے ماتھے پہ شکن نہ پڑنی چاہیے، ارے یہ کیسے اس نے ہم کو بول دیا، یہ کون ہوتا ہے بولنے والا، یہ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو بات سننے کے لیے پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ بھائی کوئی آدمی ہدایت کر رہا ہے تو ہدایت کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے نا۔ جس کے پاس علم ہوگا اس سے ہدایت لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کیا بولیں گے، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں تھا، یہ ہم کو بتانے چلے۔ ارے وہ کھانے کے نہ ہونے سے بتانے سے کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ ہمارے اہل بیت اطہار، ہمارے ائمہ فاقہ کرتے تھے، تو کیا آپ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے؟ اہل بیت کے گھرانے میں فاقہ نہیں ہوتا تھا تو کیا آپ ان کی بات نہیں سنیں گے؟ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ان کی بات نہیں سنیں گے؟ کتنی جاہلانہ باتیں ہیں، بچکانہ باتیں، احمقانہ باتیں۔ لہذا ہم اپنے آپ کو ہدایت، یہ شیطان کا حربہ ہے جو آپ کو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے رہا ہے کہ آپ ہدایت سے دور ہو جائیں۔ لیکن نہیں عزیزان محترم، ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہدایت لینے کا عادی بننا پڑے گا۔ جلدی بہت ساری باتیں ہیں اور وقت کم ہے۔ مولا کے قول میں سے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسافرت، یا مسافرت کے لیے مولا نے ایک لفظ استعمال کیا ہے غربت۔ غربت کسے کہتے ہیں؟ یہ چیز بہت ہمارے یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ ہم جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو غریب سمجھتے ہیں، مال نہیں ہے تو وہ غریب ہے۔ غربت صرف مال کے نہ ہونے کا نہیں، جو چیز نہیں انسان اس چیز کا غریب ہے، علم نہیں اس کا غریب ہے۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو وطن سے دور ہوتا ہے اس کو بھی غریب کہا جاتا ہے، غریب الوطن۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں آپ، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا غریب الغربا، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف سلطان العرب والعجم بھی کہہ رہے ہیں، ایک طرف سے غریب الغربا بھی کہہ رہے ہیں۔ دونوں چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ سلطنت ان کی ہے، وہ ولایت اپنی جگہ پہ، لیکن چونکہ پردیس میں اچھی خاصی زندگی گزاری ہے، وہیں پہ دفن ہو گئے، وہیں پہ شہید کر دیے گئے، لہٰذا غریب تھے، غریب الوطن تھے۔ تو ایک غربت ہوتی ہے کہ جو انسان وطن سے دور ہو وہ غریب ہوا کرتا ہے، اور اس کے لیے اسلام نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ اس کے خیال رکھو، اس کی حمایت کرو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، وہ اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ مسافرت میں، یعنی انسان جب غریب الوطن ہو، ایسے عالم میں دولت مندی اگر ہو، اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ بھی وطن کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وطن سے دور ہونے کے باوجود اگر انسان کی جیب میں پیسے ہوں تو اس کو وطن سے دور ہونے کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی وطن کا درجہ رکھے گی۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ وطن میں انسان کو لوگ سب بچپنے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، اس کا اعتبار ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوگی تو چار آدمی اس کے سپورٹ کے لیے، اس کے سہارے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن جب انسان غربت میں ہوگا، سفر میں ہوگا، تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے مسائل صحیح ہوں لیکن لوگ کہیں یہ دھوکے باز ہے، ہو سکتا ہے ایک شریف انسان کو چور کہہ دیا جائے کہ چوری قصد سے آیا، ہو سکتا ہے اس کی ضروریات پوری نہ ہو سکے۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ اگر غربت یعنی انسان وطن سے باہر ہے، مسافرت ہے، اس مسافرت میں بھی اگر اس کے جیب میں پیسے ہیں تو یہ مسافرت بھی اس کے لیے وطن کا درجہ رکھتی ہے، یعنی وطن سے باہر ہونے کے باوجود بھی وہ ویسے ہی رہ سکتا ہے کہ جیسے وہ وطن میں ہو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان اپنے وطن میں غریب ہے، اور اپنے وطن میں لیکن وہاں بھی اگر وہ غریب ہے تو وہ بھی پردیس کی حیثیت رکھتی ہے، پیسے نہ ہونے کی بنیاد پہ مسافرت وطن ہو جاتی ہے
اور پیسے ہونے کی بنیاد پہ مسافرت وطن ہو جاتی ہے، اور نہ ہونے کی بنیاد پہ وطن پردیس بن جاتا ہے۔ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مولا سماج کو اس کا آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کتنے پیسوں کے پجاری ہو کہ تم لوگ پیسوں کی بنیاد پہ ملا کرتے ہو، یہ نہیں دیکھا کرتے ہو کہ انسان کتنا لائق اعتبار ہے کہ نہیں ہے، بلکہ کتنے ایسے واقعات ہیں یہاں آس پاس بھی ہم نے بہت سے واقعات سنے، فلاں آدمی آیا تھا اور ظاہراً بڑا پیسے والا لگا تو سب نے اس پہ بھروسہ کر لیا، بعد میں سب کو بیوقوف بنا کے چلا گیا، اتنے پیسے فلاں سے لے کے چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یہ محسوس ہوا کہ بہت پیسے والا۔ ایسے کیس آئے دن ہوا کرتے ہیں۔ بالآخر یہ تو شکاریوں کا اصول بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو پہلے چارہ ڈالتے ہیں۔ اب یہ ہماری بیوقوفی کہ ہم اس چارے کو پہچان نہیں پاتے، چارے کو کھانا سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف سے مولا 2 پوائنٹ اور بہت یہی اختصار کے ساتھ، پہلا یہ کہ انسان اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے اور پہچانے، انسان لوگوں کے معیار کو ان کے کردار و اخلاق و تربیت اور روحانیت کی بنیاد پہ دیکھے، نہ یہ کہ ان کے مال کی بنیاد پہ دیکھے۔ ٹھیک ہے اگر ایمان کے ساتھ مال ہے بہت اچھی چیز ہے، سونے پہ سہاگا اگر ایمان کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ اب جو یہ مال بھی خرچ ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے اور صحیح راستے پہ خرچ ہوگا، لیکن مال کی بنیاد پہ اگر انسان کسی سے ملے تو یہ بدترین چیز ہے۔ دوسری چیز جو مولا آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان قوی ہونا چاہتا ہے سماج و معاشرے میں تو کبھی بھی اسلام نے مال و دولت کی مخالفت نہیں کی ہے۔ اس حد تک تمہارے پاس دولت ہونی چاہیے کہ تم کو محتاجی نہ ہو۔ اگر تمہارے پاس دولت نہیں تم اپنے وطن میں محتاج ہو جاؤ گے، اور اگر دولت ہے تو تم سفر میں بھی محتاج نہیں ہوگے، وہاں بھی تمہارا اپنا پیر مضبوط ہوگا۔ لہذا قناعت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان دولت نہ کمائے، قناعت اس کا نام ہے کہ دولت کو مقصد نہ بنائے۔ قناعت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان دولت سے بھاگے، قناعت اس کا نام ہے کہ دولت ہو لیکن جتنا ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کرے، اس سے زیادہ نہ خرچ کرے۔ اپنے آپ کو ہوس سے بچانے کا نام قناعت ہے، اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنے کا نام قناعت ہے۔ ایسا اسلام نے کبھی بھی دولت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی دولت کی مذمت کی۔ مذمت کب کی؟ جب یہ دولت رخ بدل لیتی ہے اور اس کے برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جمع کر لیا، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان یعنی اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اس اینگل سے بھی مضبوط کو بھی ہے، بھی کے ساتھ، ورنہ اصل مضبوطی تو وہ دینداری اور ایمان اور عقیدہ اور اخلاق اور تربیت ان کے ذریعے سے ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی تم اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والصولۃ الحیدریہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والعصمۃ فاطمیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والحلم الحسنیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والشجاعۃ الحسینیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والعبادۃ السجادیہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، والآثار الباقریہ، والمعصر الجعفریہ، والعلوم الکاظمیہ، والرضاء الرضویہ، والجود التقویہ، والنقاوة النقویہ، والہیبۃ العسکریہ،
والغیبت الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، عزیزو، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار ہی وہ ہے کہ جس میں ہماری کامیابی کا راز ہے. اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ اس ہفتے میں آنے والی شبہ قدر. 3 راتوں کو انشاءاللہ ہم شب قدر کے عنوان سے جاگیں گے، اعمال کریں گے اور خداوند متعال کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب خداوند متعال ہم سے راضی ہو جائے گا اور خوش ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے دل کی تمنائیں اس کے سامنے دعا کے انداز میں رکھ دیں گے. اور جب خدا سے ہمارا رابطہ قائم ہو گیا تو پھر دعا قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے. اصل رابطے کا قائم ہونا ہے. فون جب کسی سے بات کرنی ہوتی تو اصل یہ ہے کہ وہ رابطہ قائم ہو جائے، لائن مل جائے تو پھر آپ کتنی بھی بات کر لیجیے. لیکن مسئلہ لائن کا ہوگا، نہیں مل رہی ہے لائن، یا ادھر اٹھا نہیں رہا ہے فون، یا بیچ میں لائن میں گڑبڑی ہے، بیل ہو رہی ہے ادھر فون نہیں اٹھ رہا ہے، تو اب یہ انسان بیچارہ اپنی بات نہیں کہہ سکتا. لاکھ وہ فون کو کان میں لگا کے اپنی بات کرتا رہے، لیکن اگر ادھر سے فون نہیں اٹھا ہے تو کتنا بھی بڑبڑا لے بات وہاں تک نہیں پہنچنے والی. ہماری دعائیں بھی ایسے ہی ہیں. اگر ہمارا اور ہمارے خدا کے بیچ کا رابطہ قائم نہیں ہوا ہے، ادھر سے فون نہیں اٹھ رہا ہے، تو ہم کتنی بھی دعائیں کہہ دیں، یہ صرف ایک انسان کے اپنے دل کی بھڑاس کا نکالنا تو ہوگا، لیکن یہ باتیں خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتی. اس کے لیے وہ مضبوط رابطے کا ہونا ضروری ہے. رابطے 2 طرح کے ہیں. ایک رابطہ ہے جو انسان اپنے کردار کی بنیاد پہ قائم کرتا ہے، اور ایک رابطہ ہے کہ جب کردار کی بنیاد پہ رابطہ قائم کرتا ہے تو پھر وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وسیلہ دے کے اس کو مضبوط بنا لیتا ہے. انشاءاللہ ہم کو ان دونوں رابطوں پہ قائم کرنا ہے. شبہ قدر وہ راتیں ہیں کہ جو انسان کی پورے سال کی اہم ترین راتیں. قرآن مجید میں بھی دیکھا ہے، خیر الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. تو یہ اتنی قیمتی رات ہماری زندگی میں آنے والی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 12 ہم اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو پورے سال تیار کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کر سکا ہے تو ماہ رجب سے تیار کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکا ہے ماہ شعبان سے تیار کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکا ہے تو ماہ رمضان کی شروعات سے کرنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی نہیں کر سکا ہے جب سے سمجھ میں آ جائے تب سے تیار کرے، تاکہ ان راتوں کی فضیلت کو درک کر سکے. عبادت کی رات ہے، اطاعت کی رات، خدا کو خوش کر لینے کی رات ہے، اپنے تقدیر کو بدل لینے کی رات. لوگ کہتے ہیں نا کیا کریں، ہماری تقدیر میں تو یہی لکھا تھا. اس رات میں اس لکھے کو آپ بدل سکتے ہیں. اور یہ نہیں کسی ہمیشہ کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رات میں آپ کو زیادہ بہتر موقع ملا ہے. جو انسان بہتر موقع کو نہ استعمال کر سکے تو عام حالات میں نہیں کر سکتا ہے. وہ یہ بہت بافضیلت و کرامت راتیں ہیں. ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ان میں ہم کو کس طریقے سے خداوند متعال کو خوش کرنا ہے تاکہ ان راتوں کی سعادت کو ہم حاصل کر سکیں. دوسری مناسبت جو آنے والے ہفتے میں ہے، بعض روایتوں کے حساب سے 17 رمضان المبارک، بعض کے حساب سے 18 اور بعض کے حساب سے 19 رمضان المبارک. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اسلام کی جو بڑی جنگوں میں سے پہلی جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں اسلام بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ دشمن پہ بہت ہی واضح اور بہت ہی کھلی ہوئی کامیابی اسلام نے حاصل کی تھی. روایتوں میں تفصیل سے جنگ موجود ہے. اس کے علاوہ اہم ترین اور اگلی مناسبت ہے وہ یہ کہ 19 رمضان المبارک کی صبح کو کائنات کے مولا علی بن ابی طالب کے سر پہ ابن ملجم ملعون نے ضربت ماری اور 21 رمضان المبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. علی اس نعمت کا نام ہے کہ جس کو یہ نعمت مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. لیکن عزیزان محترم، یقین مانیے کہ ابن ملجم نے جو ضربت ماری تھی بے انتہا غلط کیا، سب کچھ صحیح ہے، ملعون ہے، جہنمی ہے، لیکن اس نے امام علی کے جسم پہ ضربت ماری. امام علی کے جسم کو ہم سے دور کیا ہے. علی اس ذات کا نام نہیں ہے جو جسموں میں محدود ہو. علی بہت وسیع چیز کا نام ہے.
علی آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے. علی کو زندہ رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں. علی ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے, علی ایک کردار کا نام ہے, علی ایک مشن کا نام ہے, علی ایک فکر کا نام ہے, علی ایک سسٹم کا نام ہے, نظام کا نام ہے. لہذا آج بھی اپنے خطبات کی شکل میں علی ہمارے درمیان زندہ ہے, نہج البلاغہ کی شکل میں علی ہمارے درمیان زندہ ہے, اسلام کی شکل میں علی ہمارے درمیان زندہ ہے. کون چاہتا ہے علی سے ملنا؟ بڑی تمنا ہے نا, آئیے ملاقات کیجئے نا علی سے, نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیے, ملاقات علی سے, گفتگو ہے, بات ہے علی سے. مولا کے اقوال کو دیکھیے, علی سے گفتگو ہے. اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے, اگر ہم نے علی کے سیرت و کردار کو زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی, اگر ہم نے علی کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کی کوشش نہیں کی, اور بعض اوقات تو ہم اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, خدا نخواستہ اگر ہم رکاوٹ بن گئے تو ہم مثال تو نہیں دیتے ہیں, یقیناً مومن میں بہت زیادہ فرق ہے, لیکن بہرحال پھر ہم وہ ہو جائیں گے کہ جو کردار علی میں رکاوٹ بن جائیں گے, علی کی تعلیمات میں رکاوٹ بن جائیں گے. میں نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھنے کی کتاب ہے. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نہج البلاغہ نہ پڑھیے, اس لیے کہ نہج البلاغہ قوموں کو زندہ کر دیتی ہے, اور یہ آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہماری قوم میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو نہج البلاغہ کی مخالفت کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ زیادہ ادھر ادھر بھاگ سکیں. نہ سنیے, آپ علی کی سنیں گے یا ایسے چلتے پھرتے والوں کی سنیں گے؟ نہج البلاغہ کو اپنی زندگی کا جز بنائیں, حصہ بنائیں. نہج البلاغہ یا علی مدد کا عملی نمونہ ہے. نہج البلاغہ شیعت کی مدد کا نام ہے, انسانیت کی مدد کا نام ہے. کردار علی انسان کی حیات کی سب سے بڑی مدد کا نام ہے. اگر انسان مولا کائنات کے کردار و سیرت کو اپنا لے تو یقین مانیے کہ اس کو کسی سے کوئی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس لیے کہ انسان کو جتنے مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے ساری مدد ہمارا مولا پہلے کر چکا ہے. جب انسان لڑکھڑاتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد, لیکن سیرت علی کو دیکھنے والا لڑکھڑایا نہیں کرتا, اس کے قدم مضبوط ہوا کرتے ہیں. آئیے, اتنی بڑی مناسبت ہے, ہم پھر ایک مرتبہ آپ کو دعوت دیں گے, پھر ہم چاہیں گے کہ اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کو زندگی کا حصہ بنائیں, پڑھیں, اس کے ترجمے کو پڑھیں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے تلاوت کے ثواب بیان کیے جاتے ہیں, لہٰذا ہم اس کے عربی ٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں, اس کا بھی ترجمہ شاذ و نادر کہیں پڑھا جاتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اب نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کا ثواب بھی نہیں بیان کیا جاتا ہے, تو اس کو ہم اس حیثیت سے بھی نہیں پڑھتے. لہٰذا یہ کتابیں مظلوم کتابیں. علی کے چاہنے والے کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف نام لے لیں اور علی کو بھول جائیں؟ نہیں, اگر واقعی چاہنے والا ہے تو سیرت و کردار کو اپنانے کی کوشش کرے گا, جاننے کی کوشش کرے گا. ہم کو معلوم ہے نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے لیٹرز موجود ہیں. کون چاہنے والا ہے کہ جو اپنے چاہنے والے کے لیٹرز کو نہیں پڑھنا چاہے گا؟ کون چاہنے والا ہے جو سینگز کو نہیں پڑھنا چاہے گا؟ کیسی محبت ہے یہ؟ محبت کا عملی نمونہ نہج البلاغہ کو اٹھانا اور اس پہ عمل کرنا. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم نہج البلاغہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اس ہفتے کی مناسبات میں 20 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے کہ جس میں سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ اسلام کی بہت بڑی فتح کا نام ہے, اور یہ ایک مکمل چیپٹر ہے, اور ہمیں ظاہراً یاد آ رہا ہے کہ اس مسئلے پہ ہم نے اس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کی ہے. یقیناً موقع ہوا تو پھر تفصیل سے گفتگو کریں گے, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو خود بھی سمجھنے کے لائق ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کو سمجھانے کے لائق ہیں, تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام جنگ و جدال, لڑائی کا مذہب نہیں ہے. اسلام تب لڑتا ہے جب لڑائی اس پہ لاد دی جاتی ہے, ڈیفنس کے لیے لڑتا ہے. اگلی مناسبت, یہ بھی بہت اہم مناسبت ہے, ماہ مبارک رمضان کی آنے والی 23 تاریخ. یہ بھی ایک شب قدر میں سے شب ہے نا, اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید یعنی اسلام کا نظام, یعنی اسلام کا سسٹم, اسلام کے رولز, قوانین اسلام کی کتاب. کس کے لیے قرآن مجید کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ صرف رسول کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں. صرف ائمہ کے لیے نازل ہوا ہے؟ نہیں.
صرف آیت اللہوں کے لیے نازل ہوا ہے کہ جن کو علمی اصطلاح میں آیات اعظام کہا جاتا ہے؟ نہیں. صرف مراجع کے لیے، صرف علماء کے لیے؟ نہیں، سب کے لیے نازل ہوا ہے. اور جب سب کے لیے نازل ہوا تو سب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ اگر قرآن مجید سب کے لیے نازل ہوا ہے تو سب کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے. جس کو ہم پڑھنا کہتے ہیں، پڑھنے کا مطلب جب کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے. صرف ٹیکسٹ کے پڑھنے کو پڑھنا نہیں کہا جاتا. یہ دھوکہ ہے. جس دن آپ کا بچہ اسکول میں ایسے پڑھنے لگے گا، آپ اسکول سے بٹھا لیجیے گا، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ خالی ٹیکسٹ کے پڑھنے کو کہیں پڑھنا کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے، کہیں بیوقوف بناتے ہیں، پڑھاتے نہیں. لیکن وہی کام ہم صبح شام کرتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں مولانا، روز پڑھتے ہیں، ختم ہو گیا قرآن. ترجمہ نہیں، وہ تو نہیں پڑھا. تو پھر پڑھا کیا؟ جب سمجھ بھی نہیں آیا تو پڑھا کیا؟ ہم نے ابھی کچھ لوگوں سے معلوم کیا، بہت اچھی رسم ہے یہاں پہ قرآن خوانی کی، اگر اس میں اصلاحات ہو جائیں تو، اس شرط کے ساتھ. بہت اچھی رسم ہے، بشرطے کہ اپنا حق ادا کرے. ہمیں اس مرتبہ محسوس ہو، ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بامبے میں کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ 20-25 سال کا؟ نہیں، 20-25 کہاں، 40 سال سے. تو مثلا ایک صاحب نے کہا ہم خود دیکھ رہے ہیں. کسی نے کہا نہیں مولانا یہ 50 سال بھی ہو گیا ہوگا اس کو ہوتے ہوئے. لیکن نہیں، ایک وہ کام کی جو پوری قوم کم سے کم 40 سال سے تو کر ہی رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ آئیے، امتحان لینا تو بری چیز ہے، لیکن بہرحال ایک آئیڈیا لیجیے، سروے کیجیے. ہر آدمی اپنے گھر اور آس پاس کے لوگوں میں سروے کرے. ہمارے کتنے ایسے قوم کے افراد و جوان ہیں کہ جو ایک پیج قرآن کو صحیح پڑھ لیتے ہیں؟ صرف ترجمے کی بات نہیں کر رہے، معنی و مفاہیم و تفسیر کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ معلوم وہ اس میں ہوتا ہی نہیں. ہم صرف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. وہ چیز کہ جس پہ 40 سال کا وقت قوم کا صرف ہو چکا ہے، جس پہ ہر سال لاکھوں روپے، نہیں معلوم پورے شہر کے ملا لو شاید کروڑوں روپے بطور انعام خرچ ہو جاتا ہے. بہت اچھی چیز ہے. قرآن کو زندہ کرنے میں جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو کریں، اچھی چیز ہے. لیکن اس کے نتیجے میں زندہ تو ہونا چاہیے. قوم بیمار ہے اور ہم ڈاکٹر کو پیسے دیتے جا رہے ہیں. ایک انسان اپنے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے مطلب پوچھ لیتا ہے ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو ویسے کی ویسے لیٹا ہوا. قوم بیمار ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، ہم پیسہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، ٹائم پہ ٹائم خرچ کرتے جا رہے ہیں. اتنی ساری تلاوت کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے طریقے میں تبدیلی اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا بچہ کسی اسکول میں 1 سال فیل ہو جائے تو دوسرے سال ہر انسان پریشان ہو جاتے کیوں ہوا فیل؟ جو خرابی ہے 1 سال میں انسان گھبرا جاتا ہے، لڑکھڑا جاتا ہے. خدا نخواستہ کسی کا بچہ 2 سال فیل ہو جائے، سوچئے کیا قیامت آ جائے گی اگر احساس زندہ ہے تو. 3-4 سال فیل ہو جائے، تصور سے باہر کی چیز ہو گئی اب تو. یہ کون سا سوتیلا پنا ہے کہ قوم 40 سال سے فیل ہو رہی، کسی کو فکر نہیں. اتنا پیسہ، اتنا وقت خرچ کرنے کے بعد بھی قرآن کے جو ہمارے قوم میں، ہمارے سماج و معاشرے میں جگہ تھی، اس جگہ میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ پیسہ خرچ کرنے والے کی جو اس نام پہ پیسہ جمع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، عند اللہ روز محشر جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کے نام پہ اتنا کیا، اس کا نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا، اور کیوں نہیں نکلا، کس میں کیا خرابی تھی، کیوں غور نہیں کیا کہ ایسا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. قوم کا مال مفت کا مال نہیں ہوتا ہے کہ بس آ رہا ہے خرچ ہو رہا، روٹین ہے بس. نہیں، یہ ہوتا ہے اس لیے ہوگا، رسم کے لیے نہیں. قوم کا پیسہ اپنے دلوں کو بہلا لینے کے لیے قوم کا پیسہ نہیں. ان کو جواب دینا پڑے گا خدا کے نزدیک کہ ایسا کیوں ہوا. اس سال اس ماہ مبارک رمضان میں نزول قرآن کے موقع پہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا قصد کریں، ایسا پکا ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم اپنے سماج و معاشرے میں قرآن کو زندہ کرنے کا انقلاب برپا کریں گے. غور و فکر کرنی چاہیے. صرف نہیں معلوم آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ نہیں، بعض جگہوں پہ آفسوں میں ایسا ہوتا ہے، سرکاری کارروائی اس کو کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے وہاں پہ خالی کاغذی خانہ پوری ہوتی ہے اور دیکھنے والے بھی خالی کاغذی خانہ پوری دیکھتے ہیں اور وہ پریکٹیکل اس میں نہیں دیکھتے ہیں عملی اس میں کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. قرآن خوانی کو سرکاری کاغذی خانہ پوری نہ بنائیں. یہ اسلام کی چیز ہے جو پریکٹیکل لائف ہے. ان مناسبتوں کے علاوہ
حالات حاضرہ میں سب سے بڑا سانحہ اور حادثہ جو ہوا ہے، گزرے ہوئے سیٹرڈے کو ثانیہ زہرا نواسی رسول عالم غیر معلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ روضہ مبارک پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بہت معمولی سا بعض جگہوں پہ کچھ اثر پڑا ہے۔ یہ روضے کی توہین ہے۔ جناب زینب کا جو مقام اسلام میں ہے، ہم شیعوں کی بات نہیں کریں، شیعوں کی بات چھوڑیے، بڑا بلند مقام، جناب زینب کا جو مقام اسلام میں ہے، اس مقام کی بنیاد پہ کوئی بھی مسلمان جناب زینب کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ بہت ہی تیزی سے بامبے میں علماء کی طرف سے ایک تعزیتی جلسہ ہوا، احتجاجی جلسہ ہوا مغل مسجد میں، جس میں بزرگ علماء کرام اور سبھی لوگ تقریباً اچھے خاصے علماء شامل تھے، مولانا حسنین کراروی صاحب، مولانا حسین مہندی صاحب، مولانا احمد علی عابدی صاحب اور بہت سارے علماء، اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف بیانیہ دیتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ احتجاجی جلسے میں شامل ہونے ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس احتجاج یعنی پروٹیسٹ اس میں شامل، اور انشاءاللہ پھر ایک دوسرا جلسہ ہے، ابھی شاید اعلان بھی ہو، سیٹرڈے یعنی کل 2:30 بجے قیصر باغ میں ہونے والا ہے انشاءاللہ، ہم پھر اس میں شرکت۔ جناب زینب کے لیے کوئی ایک آدھ جگہ ہو گیا ایک نہیں، احتجاج رسم کا نام نہیں ہوتا ہے، احتجاج کسی رسم کا نام نہیں ہوتا ہے، احتجاج اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا نام ہوتا ہے۔ ہم کو اس توہین کے مقابلے میں پوری طریقے سے جتنا احتجاج کر سکتے ہوں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج اگر ہمارے پاس آزاداری تو زینب کی دین ہے، اسلام ہم تک ہے تو زینب کی دین ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو زینب کی وجہ سے، کیونکہ ساری چیزیں کہاں بچی؟ کربلا میں بچی ہیں نا، اور کربلا کو ہم تک پہنچانے والی ذات زینب ہے۔ اسی سیرت سے ہم دیکھیں، اسی سیرت سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ مت کہیے گا کہ نہیں وہ سیٹرڈے ہے، وہ سروس ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ دو احتجاج ہیں، ابھی سیٹرڈے کو اور ایک فرائیڈے کو ہے، روزے قدس کا، دونوں اہم ہیں۔ نہ کہیے گا کہ سروس ہے، وہ کیا ہے، کیا ہے۔ زینب نے کیا دیا ہے قوم کے لیے، سوچئے۔ عزیزان محترم، بہت دقیق، بہت عمیق اور بہت تفصیلی باتیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کن باتوں کو ذکر کریں، کن باتوں کو چھوڑیں اس محدود وقت میں۔ زینب نے کیا دیا ہے آپ کے لیے؟ زینب چاہتی تو مدینے سے باہر نہ نکلتی، بھیا حسین آپ جا رہے جائیے، ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے اوپر ہمارے شوہر کا حق ہے، ہمارا شوہر مریض ہے، ہم نہیں جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ، خدا حافظ۔ لیکن زینب گئیں مدینے کو چھوڑ کے حسین کے ساتھ، اپنا وطن چھوڑ رہی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ہم 2 گھنٹے کے لیے گھر نہیں چھوڑ سکتے۔ زینب نے اس اسلام کے لیے آپ کے لیے چادر قربان کروائی ہے، زینب نے فاقہ برداشت کیا ہے، زینب نے بھوک و پیاس برداشت کی ہے، زینب نے بازار میں خطبہ کہا ہے، زینب نے دربار میں خطبہ کہا ہے، زینب نے یزید کو للکارا ہے، اور ان سب کے بعد زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے یہ صرف اور صرف جمیل، حسن پروردگار، کچھ اور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، اس میں ہم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ لہذا اس جو بھی ایسے مسائل ہوں اس میں اس لیے نہیں کہ زبردستی جانا ہے، مجبوراً جانا ہے، نہیں۔ امتحانات میں اگر انسان خوشی خوشی امتحان دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے عشق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی نا، نہ کہیے گا کہ مشکل ہے، وہ سروس ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ دکان ہے، وہ آفس ہے۔ اگر یہ چیز زینب سوچے ہوتی تو اسلام یہاں تک پہنچتا۔ ہم کو زینب کے ہی نقش قدم پہ چلنا ہے نا، اور اگر زینب کے ہی مسئلے میں زینب کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے تو کہاں پہنچیں گے ہم؟ آج احتجاج ضرورت کا نام ہے۔ امریکہ جیسا شیطنت پر شیطنت ملک، اسرائیل جیسا مجسمہ شیطان حملوں پہ حملے کر رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے خالی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ہم کھڑے ہو جائیں جناب زینب کے روضے کی، اصل حملہ وہیں سے، اور پھر یہ ہوا کن کے ہاتھوں پہ؟ یہ ہوا مثلا یہودیوں کے ہاتھوں، وہابیوں کے ہاتھوں۔ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، دیکھنے میں مسلمان،
ہاں، اور ایک چیز میں بہت اہم ہے جس کو آپ سامنے رکھیے کہ یہ حملہ کرنے والے وہابی ہیں، سنی نہیں. یہ ہم نے وہاں بھی اپنی تقریر میں بات کو کہا تھا. حملہ کرنے والے وہابی ہیں، سنی نہیں ہیں. اور سنی وہ ہے کہ جس کو اس حملے پہ افسوس بھی ہے اور آپ کے احتجاج میں شریک بھی ہے. اس لیے کہ اس حملے سے کئی فائدے اٹھائے جا رہے ہیں. اس میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ ان روزوں کو منہدم کرنا ہے. ان میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ سنی شیعہ اختلافات پھیلانے. شیعہ قوم کوئی بیوقوف قوم نہیں ہے. شیعہ قوم کوئی جاہل و احمق قوم نہیں ہے. وہ اپنے دشمن کو پہچانتی ہے اور سارے لوگوں کے بیچ میں سے دشمن کو چن کے نکال لیتی ہے. امام حسین نے پورے مسلمانوں کے خلاف احتجاج نہیں کیا تھا. کربلا سارے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. کربلا یزید اور یزیدیت کے خلاف. ہم کو پورے بھیڑ سے دشمن کو ڈھونڈ کے چن کے نکال لینا بہتر طریقے سے آتا ہے. لہذا سنی شیعہ اتحاد اپنی جگہ پہ ہے اور وہابیت کے مظالم اپنی جگہ پہ. ایک پوائنٹ یہاں پہ اور ہم ذکر کرتے چلیں. بہت سے SMS آ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے اور 118 مرتبہ یہ پڑھ لیجیے اور 7 بار نعت علی پڑھ لیجیے اور 3 بار صلوات پڑھ لیجیے. کس نے یہ کہا؟ یہ طریقہ کس نے بتایا کہ جناب زینب کے روضے کے منہدم ہونے یا حملہ جو ہوا، الحمدللہ منہدم نہیں ہوا ہے لیکن کوشش جو کی گئی، یہ جو حملہ ہوا جب ہو تو یہ پڑھو. یہ وہ ہے جو دین میں نہیں، یہ داخل کیا جا رہا. جائز نہیں ہے یہ، چاہے جو بھی کرے. ناجائز کام کر رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس سے روزہ بچ جائے گا. وہ حزب اللہ کے جوان کی جو ایک طرف سے جان قربان کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے ان کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، ان کو جا کے یہ عمل دیجئے نا. کیوں وہاں پہ کھڑے ہوں؟ اسی عمل کر کے گھر پہ سوئیں آرام سے. ہوتا کیا اس کا نقصان؟ کہ مولانا حج کیا پڑھ لینے میں بہت سے حرج ہے. کاش ہم یہاں پہ آپ کو نام بتا سکتے. آج جو دوسرے برادران نے خود سے اپنی نمازیں وضع کی ہیں پڑھتے ہیں، تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ جا کے پڑھیے نا. حج کیا ہے پڑھ لینے میں؟ وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں. کوئی غلط چیز تو نہیں پڑھتے ہیں. حج کیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو آپ نہیں وضع کر سکتے ہیں، نہیں داخل کر سکتے ہیں آپ اسلام میں. یہ کام شارع کا ہے، شریعت کو طے کرنے والا کا. یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں. جو بھی یہ کر رہا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. غلط ہے یہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، جناب زینب کے حرم پہ حملہ ہوا، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، بتا دی 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس نے سوچا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا، بیٹھ گیا. جو اس کا پریشر تھا ختم ہو گیا، جو جوش تھا وہ نکل گیا. مطمئن ہو گیا ذہنی اعتبار سے کہ ہم نے تو اپنی کوشش کر لی ہے نا، اب خدا کے ہاتھ. اگر سارے مسائل نعت علی پڑھ کے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے حل ہوتے تو عزیزان محترم دامن اسلام میں اتنی جنگیں نہیں ہوتی. رسول بدر کے موقع پہ 2 رکعت نماز دیتے، احد میں 2 رکعت نماز دیتے، خیبر و خندق میں 2 رکعت نماز دیتے، کربلا میں 2 رکعت نماز دے دی جاتی. لیکن میدان کربلا میں کہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں 2 صحابی سامنے کھڑے ہو کے دفاع کر رہے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کسی کو رزم سے لا کے بزم میں بٹھانے کا کام ہے، میدان جنگ سے اٹھا کے گھر میں بٹھانے کا کام ہے. یہ چوہوں کی صفت میں لانے کا کام ہے کہ اپنے بل میں ڈال دو. غلط ہے، جو بھی کر رہا ہے غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے آنے والا روز قدس، ہم نے وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی، ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن صرف 2-3 جملے. قدس کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اور صرف فلسطین و اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے. قدس کا مسئلہ عالمی مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے. اسرائیل پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، مصیبت ہے. اور آج دنیا میں جہاں بھی جو بھی حملہ ہو رہا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اسرائیل اس میں شامل ہے. لہذا اسرائیل کی مخالفت یہ انسانیت کا فریضہ ہے، انسانیت کی ذمہ داری ہے اور اسلام کا حکم ہے. اس کام کو کرنا چاہیے ہمیں. ایک چیز اور کہ جو بہت زیادہ آ رہی ہے عزیزوں، اول تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا جواب نہ دیں کیونکہ ایسی روز چیزیں آیا کرتی ہیں. پہلے ہم آپ کو مسئلہ بتا دیں. ایک حدیث آئی ہوئی ہے کہ جس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نماز عید امام کی غیبت میں نہیں ہو سکتی ہے، صرف امام کے پیچھے ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نماز عید نہیں ہو سکتی ہے. اس کا دشمن اس سے 2 فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کو اس اجتماع سے دور کر دے، علماء سے دور کر دے، اور دوسرا یہ کہ علماء کو کام پہ لگا دے. اب یہ جائیں حوالہ ڈھونڈیں، ریفرنس ڈھونڈیں، جواب میں لگ جائیں. اسی لیے ہم ایسی چیزوں کا جواب نہیں دیتے. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے اور یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور سماج کے لیے نقصان دہ ہے،
اگرچہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اپنے جوانوں کے جذبہ ایمانی اور ان کے اسلام کو خراب نہ ہو اس ڈر سے پھر یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور خاص کر کے یہ حدیث کہ جس کا لکھنے والا لگ رہا ہے کہ جاہل اول درجے کا، بتائیں ہم آپ کو، علماء بیٹھے ہیں، جب اس نے ریفرنس لکھا ہے نیچے تو ریفرنس میں مثلا کتاب یہ، ولیوم یہ، پھر جب پیج لکھا ہے، پیج اردو میں صفحہ ہے، صاد فے ہے ہے، علماء جانتے ہیں یہ تو بچوں کی چیز ہے، یہ ہم کہیں جانتے ہیں تو ان کی توہین ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں۔ اگر انگلش میں لکھا جائے اس جیسا تو SAFAHAH، لکھنے والے نے اس کو کیا لکھا یہاں پہ؟ صفا، صاد فے الف، یعنی SAFA۔ تو جس بندے کو، بیچارے کو اردو کا ایک لفظ نہیں معلوم، وہ عربی کی حدیث کیا آپ کو بتائے گا؟ پہچانی آپ؟ یہی ہے، یہ اخباری ہیں، جاہل مطلق ہیں یہ لوگ، جاہل مرکب ہیں یہ لوگ، کیوں ان کے بہکاوے میں آتے ہیں؟ دوسری چیز پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، کیونکہ ایسے یہ روز ایک نئی چیز بھیجیں گے، ہم کام پہ لگ رہیں گے، اس لیے ہم نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ ہم نے جو حوالہ دیا تھا، جو اس میں ایڈریس ہے، اس پہ جا کے دیکھا، اصل وہاں پہ اس ٹاپک کی کوئی بات ہی نہیں، یعنی حوالہ 100% جعلی، ریفرنس 100%۔ حدیث میں ہم آپ کو پڑھا کے سنا دیں، اس میں ہے کہ شیخ طوسی کے نام سے اس کو کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سند سے محمد بن مسلم سے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، حدیث غلط ہے، ہم آپ بھی روزہ باقی ہے اور آپ لوگوں کی باقی ہے، روایت کیجیے، فرمایا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت سے میں عرض کیا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام کیوں نہیں بناتے ہیں کہ جو لوگوں کو نماز عیدین پڑھائے؟ فرمایا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، یعنی رسول اللہ نے کسی کو معین نہیں کیا کہ جو لوگوں کو نماز عیدین پڑھائے، لہٰذا امیر المومنین نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ لوگ صرف آپ کے کم علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام علی کے زمانے میں کتنی نماز عیدین ہوا کرتی تھی، کیا وہ سب کے سب امام تھے اور سب کے سب امیر المومنین تھے؟ وہ تاریخ وہ بھی اس کے خلاف، ریفرنس وہ بھی غلط، عبارت وہ بھی غلط، اور پھر بھی ہمارے سماج میں، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان اپنے علمی معیار کو بلند کرے تاکہ اس طرح کے تمام مشکلات اور دشمنی سے محفوظ رہے۔ عزیزان محترم، ان لوگوں کا صرف اتنا کام ہے کہ قوم کو الجھائے رکھے، بزی رکھے، اور اس بنیاد پہ قوم کو ڈیوائیڈ کرے، قوم کے درمیان تفرقہ ڈالے۔ یہ جو لوگ سامنے کر رہے ہیں یہ نادان ہیں، لیکن جو ان سے کرا رہے ہیں وہ دشمنان اسلام، وہ دشمنان اسلام، وہ اس ذریعے سے ہماری قوم کو، ہمارے مذہب کو، دونوں کو کمزور بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں پھوٹ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس مذہب کو کہ جو واقعی حقانیت کا مذہب ہے اس کے اندر باطل کی آمیزش کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، با الہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، با الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، با الہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، با الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، با الہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، با الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، با الہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، با الہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما، با الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔